کر سکے، وہ صحیح معنوں میں وہ اللہ کی بندگی کر سکے، اس کا علم اس کو ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جب ہم آئے جو دل میں آیا ہم نے وہ پڑھ لی کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ جو سوچ بنا لی ہے نا ہم نے وہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ جہاں رحیم اور کریم ہے، رحمان ہے، وہاں جبار و قہار بھی ہے۔ اگر سب معاف کرنے والا ہے، یہ اس کی شان ہے، مگر اگر معاف کرنے کے اوپر ہی بات ہوتا تو پھر یہ شریعت کے اصول بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ ارے بھائی مطلب یہ ہے کہ پھر آپ آتے تو آپ اپنی مرضی سے نماز پڑھتے، میں اپنی مرضی سے نماز پڑھتا، جو جس کا دل کرتا وہ اپنی مرضی سے نماز پڑھتا۔ تو یہ جو شریعت کے اصول جو بنائے گئے ہیں، جو شریعت مصطفیٰ جو ہم تک پہنچی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے ہمیں کہ کس طرح سے ہمیں نماز پڑھنی ہے، یہ صحابہ اکرام کے ذریعے سے، تابعین، طبع تابعین کے ذریعے سے، ائمہ مجتہدین کے ذریعے سے ہم تک جو آج دین مصطفیٰ اور شریعت پہنچی ہے، اگر سب معاملہ برابر ہی چلتا تو پھر یہ ساری باتیں کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بات ہے نہیں۔ تو یہ جو اصول بنائے گئے ہیں یہ اس لیے بنائے گئے کہ ان باتوں پر عمل کیا جائے۔ خالی سننے کے بعد ادھر سنا ادھر نکال دیا، بات ختم ہو گئی۔ تو یہ نماز کے تعلق سے ہر مسلمان مرد عورت کو نماز کے تعلق سے کہ کن باتوں سے نماز خراب ہو جاتی ہے، کن باتوں سے نماز کے اندر اگر وہ باتیں پائی جائیں تو کن باتوں کی وجہ سے نماز خراب ہو جاتی ہے، کن وجوہات کی وجہ سے انسان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، اور کس طرح سے پھر ہم اگر غسل فرض ہو جائے تو ہمارا جسم کس طرح سے پاک ہوگا، اور نماز کے اوقات یعنی جو نماز کا وقت ہے، اور نماز کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے ایک نماز کا وقت، اتنا علم سیکھنا ہر مرد مسلمان مرد عورت کے اوپر فرض ہے۔ اگر اتنا علم نہیں سیکھا اس نے اور اپنی اولاد کو اتنا علم نہیں سکھایا تو کل قیامت کے دن جو وہ رؤوف الرحیم ہے نا، پھر وہ جبار و قہار بھی ہے۔ آئے سمجھیں، جب اللہ رب العزت کسی بندے سے، حدیث مصطفیٰ میں آتا ہے، کسی بندے سے ناراض ہونا اللہ اور غضب کی نظر دیکھ لے تو یہ جو گوشت پوش نظر آ رہا ہے نا، گوشت پوش جو نظر آ رہا، اور جس کو مطلب یہ کہ ڈینٹنگ پینٹنگ ہم تم کرتے ہیں، وہ لگاتے پاؤڈر سوٹر جو بھی لگاتے ہوں، کریم ایک سے ایک مہنگی کریم لگاتے ہیں اپنے چہرے کو سنبھالنے کے لیے۔ جب کسی بندے سے رب ناراض ہو جائے اور غضب کی نظر سے اگر اللہ دیکھ بھی لے تو انسان کے جسم کا گوشت چھوٹ کر زمین پہ گر جائے، جسم کا گوشت چھوٹ کر زمین پہ گر جائے گا، خالی اگر اللہ غضب کی نظر سے دیکھ لے تو۔ ایسے نہیں۔ تو یہ جو شریعت کی جو میں باتیں بتا رہا ہوں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، ان کو یاد رکھو، ان کو یاد رکھو۔ یہ وہ میں باتیں بتا رہا ہوں جو فرض ہے شریعت کی، یعنی یہ شرائط نماز کے تعلق سے اور جو فرائض نماز ہیں اور نماز کے جو مسائل ہیں، ہمیں معلوم نہیں چلتا، اشارے میں ہماری نماز برباد ہو جاتی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں اب یہ سب بیان آئے گا تو دل میں تو یہ آتی ہے کہ روزانہ ہر نماز میں مطلب یہ کہ آپ کی اصلاح کی جائے، مگر آپ لوگ برداشت نہیں کر پائے، آپ لوگ اس چیز کو برداشت نہیں کر پائے کہ عشاء کے 15 منٹ کے بیان کو آپ لوگ برداشت نہیں کر پاتے، تو روزانہ اگر آپ کے ہر 5 نمازوں میں اصلاح کرنے کی کوشش کرتی تو آپ آنے چھوڑ دیں گے۔ یار مولانا صاحب تو روزانہ ہی ڈنڈا لے کر پڑھ گئے پیچھے، یہ تو مطلب یہ کہ بات بتانے کی صحیح بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ یہ 15 منٹ کا ہی بہت ساروں کو بڑا بھاری لگ رہا، 15-20 منٹ بیٹھنے کے لیے، تو اگر مطلب میں دیکھتا ہوں نا تو دل جلتا ہے، ایمانداری سے باخدا اندر سے مطلب یہ ہے کہ دل جلتا ہے دیکھ کر لوگوں کو کہ نماز پڑھنے آ رہے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ سب کام بھی کر رہے ہیں، مگر شریعت کے اعتبار سے ان کی نماز نہیں ہوتی، جیسے اللہ قبول کرنے والا، مگر ظاہری اعتبار سے ان کی نمازیں نہیں ہو رہی، برباد ہو رہی۔ وہ چیزیں جب میں دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں اصلاح کروں، مگر پھر سوچتا ہوں چلو جو بیان چلے گا تو اس کے اندر اگر جو اصلاح جو بیٹھیں گے ان کی اصلاح ہو جائے گی، وہ ایک دوسرے کی اصلاح کر دیں تو اچھی بات ہے۔ کل آپ حضرات کے سامنے 2 باتیں میں نے بتائی تھی، ایک تو طہارت کے تعلق سے تھا، طہارت کا بیان ہمارا پہلا ہو چکا ہے۔ ستر عورت کے تعلق سے آپ کو میں نے بتانے کی کوشش کی تھی، کیا مرد کا مطلب یہ ہے کیا
नाफ से लेकर और घुटने के नीचे तक का जिस्म छुपा हुआ रहना ये फ़र्ज़ है, नमाज की हालत में भी और गैर नमाज की हालत में भी। ऐसे कपड़े होने चाहिए, नमाज हम पढ़ें या नमाज ना भी पढ़ें तो कम से कम हमारा लिबास ऐसा होना चाहिए कि हमारे लिबास को देखने के बाद समझ जाए कि ये एक मुसलमान है और अल्लाह के रसूल का गुलाम है। हमारा ऐसा लिबास हमारे पास होना चाहिए। अच्छा, औरत का जो है वो सारा जिस्म ही औरत है, उसको अपने सर के बालों से लेकर और हाथ की हथेली को छोड़कर और चेहरे को छोड़कर और पाँव के तलवों को छोड़कर सारा जिस्म छुपाना उसके लिए फ़र्ज़ है। शर्त ये मतलब ज़रूरी है, अगर वो इतने बड़ी दुपट्टे से नमाज़ पढ़ेगी कि जिससे बालों की स्याही नज़र आए तो उसकी नमाज नहीं होगी। इसके अलावा भी बहुत सारे और मतलब ये है क्या इसके मतलब ये है क्या ये बहुत सारे और मसाइल भी हैं इसके सत्र औरत के ताल्लुक़ से। अगर किसी को और मज़ीद मतलब ये कि मालूमात करनी है तो वो मुझसे मेरे रूम मान के मुझसे रब्ता कर सकता है, या अगर वो रूम में नहीं तो मतलब ये कि फ़ोन के ज़रिए से भी, आज के दौर में तो मतलब ये कि फ़ोन का ज़माना, तो फ़ोन के ज़रिए से भी अगर वो शर्माता है कि सामने मौलाना साहब को कैसे पूछूंगा, तो फ़ोन के ज़रिए से आदमी क्या फ़ोन पे बहुत सारी बातें आदमी कर लेता है मगर वही बातें आमने सामने आदमी नहीं कर पाता, तो फ़ोन के ज़रिए से भी आदमी बात पूछ सकता है। अच्छा, एक बात और मैं इस जगह में बता दूँ अपनी बात को, यहाँ ख़त्म करने के बाद हम दूसरी शर्त की तरफ चलेंगे। एक हमारे जहन में एक बात ये रहती है, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ तो सारी जगह तो लुंगी काफ़ी कम बांधते हैं, लुंगी वगैरह का रिवाज नहीं है। राजस्थान के अंदर कुछ इलाकों में बांधते, मगर हमारे इलानी के अंदर तो खैर ऐसा रिवाज नहीं है लुंगी बांधना। मगर ये बिहार है, ये यूपी का पूरब साइड का इलाका है, ये इधर आप तमिलनाडु के इलाके में चले जाइए तो इस इलाके के जो लोग हैं, या हैदराबाद इधर के दक्कन के जो लोग हैं, इधर काफ़ी लुंगी वगैरह बांधते हैं, तहमद बांधते हैं, लुंगी बांधते हैं। तो बहुत सारों के जहन में ये बात है कि अगर हमने तहमद या लुंगी हम बांधे हुए हैं, या हम पैंट पहने हुए हैं या शलवार पहने हुए हैं, तो अगर नीचे हम चड्डी नहीं पहनेंगे तो नमाज नहीं होगी। ये एक मतलब बहुत सारे के जहन के अंदर ये एक सोच है, मतलब ये कि खुद अपनी तरफ से एक मसला है कि अगर मतलब ये कि हमने तहमद बांधा और तहमद बांधने के बाद अगर हमने चड्डी या जांघिया पहने हुए नहीं हैं तो हमारी नमाज नहीं होगी। ये मसला जो है ये खमाखा का मसला है, शरीयत का इस मसले से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि चड्डी का शरीयत में कोई वजूद ही नहीं है। ये तो अंग्रेज़ों की देन है जो हम पहनते हैं, जो पहनते हैं और पहनने के बाद मतलब चड्डा पहने हुए हमें शर्म और गैरत नहीं। हमारी गैरत अल्लाह जाने कहाँ मर गई है कि हम घर के अंदर अपनी माँ बहनों के सामने घर के अंदर चड्डा पहन के घूम रहे और अपने आप को VIP समझ रहे हैं, चड्डा पहन के घूमने को अपने आप को VIP समझ रहे हैं। कसम खुदा की जो घर के अंदर भी या घर के बाहर चड्डा पहन के घूमते, जो घुटने से ऊपर जो रहता है, कल क़यामत के दिन जो है उसके इतने जिस्म को जहन्नुम की आग से जलाया जाएगा। आज तो तुम VIP बने फिर हो ना, तो ये VIP पना मतलब ये कि कब्र में जाते के साथ ही सारा VIP पना निकल जाएगा। मैदान महशर में जब पहुंचोगे ना तो सारा VIP पना सब बिखर जाएगा। चड्डा पहनना VIP नहीं है, अगर नंगा रहना VIP होता तो सबसे बड़े VIP जो है वो जानवर है। जानवर सबसे बड़े VIP है। बैल जो हमारी गलियों में घूम रहा ना वो सबसे बड़ा VIP है, वो हमेशा ही नंगा रहता है, वो हमेशा ही नंगा रहता है, वो कभी चड्डा पहन कर नहीं घूमता बैल। आए सुने तो चड्डा पहनने से इंसान VIP नहीं होता है, किरदार को अच्छा बनाने से इंसान VIP होता है। कपड़े पहनने से इंसान कोई VIP नहीं बनता है, दौलत से इंसान कोई VIP नहीं बनता है, उसका किरदार अच्छा होना चाहिए। जिसका किरदार अच्छा है कसम खुदा की वो जहां भी बैठे हुआ अपने आप में VIP है। उसका जिसका किरदार अच्छा हो, जिसका किरदार अच्छा नहीं, अगर पूरे दुनिया की भी दौलत उसको दे दी जाए तब भी वो VIP नहीं है। तो अपने आप को VIP अगर बनाना है तो मुस्तफ़ा की शरीयत अपना लो, कसम खुदा की खुद VIP हो जाओगे, खुद आप VIP बन जाओगे जिसने मुस्तफ़ा की शरीयत को अपना ली। तो तीसरी जो शर्त है शराइत नमाज में से वो इस्तिक़बाल क़िबला है, यानी जब हमारा जिस्म भी पाक हो गया और हमारे मतलब यह है कि लिबास भी पूरा है, और जब हमने नमाज का इरादा किया
تو نماز کا ارادہ کرنے کے بعد جب نماز پڑھنے کے لیے ہم کھڑے ہوں گے تو ہمارا رخ کعبہ شریف کی طرف ہونا چاہیے۔ کیا ہے؟ کعبہ شریف کی طرف رخ ہونا چاہیے۔ ہم اب گھر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں یا مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں یا جنگل میں نماز پڑھ رہے ہیں یا سفر میں یا حضر میں، جہاں بھی ہم نماز پڑھیں ہمارا رخ جو ہے وہ کدھر ہونا چاہیے؟ کعبہ شریف کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ جو کعبہ شریف جو قبلہ ہے نا، یہ جو قبلہ جو آج جو ہم کعبہ شریف کی طرف کو رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور اپنا قبلہ جو نماز کا جو ہمارا قبلہ ہے وہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ۔ کیا ہے؟ خانہ کعبہ۔ یہ ہماری نماز کا قبلہ ہے۔ آئے سن میں تو یہ قبلہ کیسے بنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آقا نے سوچا دل کے اندر کہ میرا قبلہ اللہ کعبہ کو بنا دے، تو قسم خدا کی نبی کی چاہت کا نام قبلہ بدل گیا۔ اللہ کے رسول نے چاہا۔ اس سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھیے اسلام کے اندر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا، اور اعلان نبوت کرنے کے بعد جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نماز آپ ادا کرتے نا، تو شروعات میں مطلب یہ ہے کہ آپ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ آقا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے۔ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو اس طرح سے آپ نماز پڑھتے کہ سامنے آپ کے کعبہ شریف ہوتا، اور آپ مطلب یہ کہ آپ کی سمت جو ہوتی وہ مسجد اقصیٰ کی طرف ہوتی، جس سے آج یہودی مردود ہڑپنا چاہتے ہیں، جبراً مسلمانوں سے چھیننا چاہتے ہیں، تو یہ مسلمانوں کا بھی قبلہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کا قبلہ تھا اور قبلہ ہے اور انشاءاللہ قبلہ رہے گا۔ تو یہ مسلمانوں کا وہ قبلہ جس کو ہڑپنا چاہتے ہیں آج یہودی، اور مسلمانوں کا وہاں پر قتل عام ہو رہا، اور ساری دنیا کے مسلمان ایک تماشا بنے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ساری دنیا کے مسلمان۔ اور کیا کریں بھائی؟ اس کا یہ چیز کا بائیکاٹ کر دو، پیپسی نہیں پیو پیپسی کا بائیکاٹ کر دو، اس چیز کا بائیکاٹ کر دو۔ یار ان چیزوں کے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ان چیزوں کے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ قسم خدا کی ایک ہی مرد مجاہد اٹھا تھا جس کا نام صلاح الدین ایوبی ہے، اس نے قسم کھائی تھی کہ جب تک میں نہیں سوں گا، جب تک میں یہودیوں سے قبلے کو فتح نہ کرا لوں گا، اللہ نے اس کو فتح عطا فرما دیا۔ آج اس سوچ کا کروڑوں مسلمان ہیں دنیا کے اندر، خالی پلاننگ ہے، جو مطلب سوشل میڈیا پہ خالی دیکھنا ہے، اس کے علاوہ اور ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمارے ضمیروں کو پتہ نہیں کیسے ہماری ضمیروں کو موت آ چکی ہے۔ ضمیر جب انسان کا مر جاتا تو پھر خالی پلاننگ اس کے پاس رہتی ہے، اور جس قوم کا ضمیر زندہ ہوتا ہے قسم خدا کی وہ پلاننگ نہیں بلکہ وہ کر کے دکھا دیتی۔ تو صلاح الدین ایوبی نے کر کے دکھایا تھا، زمانے کو بتا دیا تھا، اور اس میں دعائے سرکار غوث اعظم شامل تھی۔ غوث اعظم نے چہرے کو دیکھا تھا صلاح الدین ایوبی کے، اور بچپن میں کہہ دیا تھا کہ اللہ نے اس کے ہاتھ پر کہ مسجد اقصیٰ کی فتح رکھی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فتح رکھی ہے۔ تو یہ دعائے غوث اعظم بھی تھی جو صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصیٰ کو فتح کیا تھا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے جب مکہ شریف سے جب ہجرت کر کے آپ مدینہ رسول پہنچے، تو اللہ نے آپ کو مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ میرے محبوب آپ ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اس میں بہت سارے راز تھے، کیونکہ مدینہ جو تھا وہ یہودیوں کی ایک راجدھانی تھی، وہ پورا شہر جو تھا وہ یہودیوں کا شہر تھا زیادہ تر، کیونکہ وہ بسائی لوگوں نے تھا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے بھی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مرضی تھی کہ میں مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں گا، تو یہ دین اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے، دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے، تاکہ یہ لوگ زیادہ میری طرف جڑیں اور اسلام کے اندر داخل ہوں۔ اس میں بہت ساری حکمتیں علماء اکرام نے اور حدیث کے اندر آئی ہیں، مگر وجہ کیا ہوئی؟ ان سے یہ چیز یہودیوں سے برداشت نہیں ہوئی، یہودیوں سے یہ عزت جو ہے وہ برداشت نہیں ہوئی، یہ عزت جو اللہ رب العزت نے اور اللہ کے حبیب نے دی تھی یہ عزت برداشت نہیں۔ کیوں؟ وہ آپس میں چہلیہ گومیاں کرنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اور ان کے ماننے والے جو ہیں ہمارے دین کی تو مخالفت کرتے ہیں، یعنی یہودی دین کی مخالفت کرتے ہیں اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔
تو یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان تک ہوئی۔ اچھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام آئے اور آقا نے کہا جبریل میرے دل کی خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کو مطلب یہ ہے کہ نا قبلہ کر کے مسجد حرم کو قبلہ بنا دیا جائے، میرا قبلہ جو ہے مسجد حرم کو قبلہ بنا دیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو آپ کا خادم ہوں، آپ ہی اپنے رب سے کیجئے کہ آپ کا قبلہ یہ بن جائے۔ میں تو نہیں کر سکتا مگر آپ ہی اپنے رب سے کیجئے کہ میرا قبلہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت خانہ کعبہ کو میرا قبلہ بنا دے۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ بدبخت کہتے ہیں نا دیوبندی جو کہتے ہیں یہ دیوبندی چکڑال بھی جو جتنے بھی فرقہ اہل سنت کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں نادانو تم کہتے ہو نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی چاہ لیتے تو اللہ قبلے کو بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم کہتے ہو کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ارے نبی خالی چاہ لے، زبان سے کہے نا، زبان سے اقرار بھی نہ کہیں، زبان سے نہ کہیں، خالی دل کے اندر سوچے نبی چاہ لے اللہ قبلے کو بدل دیتا ہے۔ اللہ اپنے فرمان کو، اللہ کا فرمان پہلے تھا محبوب آپ مسجد اقصی کی طرف پڑھو، وہ حکم الہی تھا، وہ بھی حکم الہی تھا محبوب، کیونکہ نبی کوئی اپنے مرضی سے نہیں کرتا، نبی جو بھی دنیا میں کام کرتے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے ہی کرتے ہیں۔ جتنے بھی نبی آئے ہمارے نبی علیہ السلام بھی اللہ کے حبیب بھی ہیں، مگر اللہ کے حبیب ہونے کے باوجود بھی اللہ ہی کی مرضی کے ساری دنیا میں کام کرے، اپنی مرضی کا کوئی کام نہیں کرا۔ مگر قسم خدا کی جب دل میں چاہا کہ میرا قبلہ یہ ہو جائے، تو آپ نے حاجی صاحب آپ مدینہ شریف تشریف لے کے گئے ہیں یا جو بھی مدینہ گئے تو آج بھی وہاں مسجد قبلتین موجود ہے، مسجد قبلتین آج بھی مدینہ شریف کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کے لیے نیت باندھی، آپ نے ظہر کی نماز کی 4 رکعت کے لیے نیت باندھی۔ جب نیت باندھی نا تو نیت باندھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ہی حالت میں آپ نے اوپر دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا، اور جیسے جب آسمان کی طرف دیکھا نا تو اللہ رب العزت نے 2 رکعت نماز تو اللہ کے رسول نے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھ لیں، اور جیسے جب 2 رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ کا حکم نازل ہو گیا، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلا نولینک قبلۃ ترضاها، یعنی اللہ کا حکم نازل ہو گیا محبوب آپ اسی وقت اپنا رخ جو ہے ادھر پھیل لیجئے جدھر آپ کا جی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ یعنی وہ نہیں کہ جدھر میں چاہتا ہوں ادھر نہیں، اللہ فرمایا ادھر نہیں جدھر میں چاہتا ہوں، محبوب جدھر آپ چاہتے ہیں اس کو آپ اپنا قبلہ بنا دیجئے، ہم اسی کو تمہارا کعبہ بنا دیں گے، ادھر ہی آپ اپنا رخ پھیل لیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور دل میں کہا مالک مولا تیری نماز تیری بندگی پوری ہو جائے، محبوب میری بندگی بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیرے دل کی چاہت پوری ہونی چاہیے، سبحان جو اللہ تیرے دل کی چاہت ہے وہ پوری ہو جائے۔ سرکار سید اعلی حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی رضا ہونی چاہیے، میرا محبوب راضی رہنا چاہیے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں نادانو، نبی زبان سے نہ کہیں، خالی دل میں سوچے، اللہ قبلہ بدل دیتا ہے، اللہ کعبے کو بدل دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مالک مولا جو کچھ ہم نے پڑھا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔